سمجھ آئے گل کا وزن کرے وہ مطابق میں دعا دی ہے حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو حوالہ یاد گل بوں وڈی ہے شاید ہر بندے نے سمجھی ہوگی ایک مرلہ میں اور ودانا گل سمجھ آوے تو چھوٹا جہا کام کرنا انج ہاتھ چاہنا ہے تے زمانے دے امام سلام کرنا کوئی بڑا کام نہیں حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو آپ میں سے کوئی بندہ اٹھے اور میرے سے کہے ذاکر علی بس عسکری یہ سوال ہے مجھے اس کا جواب چاہیے تو میں یہ کہوں گا سرکار مجھے ابھی آپ کے سوال کا جواب نہیں آتا مجھے کتب خانے میں جانے دیں لائبریری میں جانے دیں وہاں پہ جا کے میں کتاب کھولوں گا حوالہ دیکھوں گا پھر آپ کو جواب دوں گا مجھے آپ کا جواب نہیں آتا اس لیے کہہ رہا ہوں حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو حوالہ یاد میں انسان ہوں آپ انسان ہے انسان کبھی بھول جاتا ہے مگر اب میں نے بات انسان کی نہیں کرنی بات میں کرنی ہے بات میں نے کرنی ہے معصوم کی جو جتنا سمجھے حسین کی عزت کا واسطہ وہ اتنا بولے حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو میں آپ سے سوال پوچھوں آپ بھول سکتے ہیں آپ میرے سے سوال پوچھیں میں جواب بھول سکتا ہوں مگر کوئی بندہ سوال مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھے تو پھر کیا ہوگا حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو اور علی کی عمر علی میں کوئی سوال تو لا کہ جب علی نے کہا جواب سوچنے دو جی بسم اللہ جی میں نوکر علی کی عمر علی میں کوئی سوال تو لا کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو علی کی عمر علی میں کوئی سوال تو لا کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو ماحول میں نے بنانا تھا ماحول بن گیا بات ہوئی ہے جب کو پہلے سے یاد ہے ایک مشکل ٹاپک مشکل عنوان ہے جس پہ آج میں نے مجلس پڑھنی ہے اور یہ آپ پر میرا وعدہ ہو گیا جو ٹاپک آج میں رکھ لوں گی میں ہی سارے دن میں رکھوں گا یہ اور نہ میرے سے پہلے کوئی پڑھے گا ہوگا نہ میرے بعد کوئی پڑھے گا پہلے مصر تک جناب پر میرا سفر ہو گیا میرا آج کا موضوع میرا آج کا عنوان جناب کے سامنے ہوگا پہلی بات کروں دوستو 1400 سال پہلے کا قصہ ہے کہ ایک دین اسلام بیمار تھا تھکنا نہیں گھبرانا نہیں میرے نال رلنا میں محنت کرتا کھڑا ہوا تسی کیوں چوپو دوستو 1400 سال پہلے کا قصہ ہے کہ ایک دین اسلام بیمار تھا بندہ بیٹھا بھی ہے وقت بھی نہیں بولتا اپنے آپ نے ٹٹولے یار میں بیٹھا میں بول رہے کیوں نہیں بچے دوجے میں سے گل کی تھی میں بولن جو کہ زحمت نہیں کی تھی بندہ اپنے آپ نے ٹٹولے دوستو 1400 سال پہلے کا قصہ ہے کہ ایک دین اسلام بیمار تھا قبلہ میں اگلے ایک مصر میں 1.25 لاکھ نبی پڑھوں حسین کی عزت کا واسطہ جو بندہ جتنا سمجھے وہ اتنا بولے دوستو 1400 سال پہلے کا قصہ ہے کہ ایک دین اسلام بیمار تھا یوں تو لاکھوں طبیبوں نے دیکھا مگر وہ حقیقی شفا کا طلبگار تھا سال پہلے کا قصہ ہے کہ ایک دین اسلام بیمار تھا میں دیکھنا میں دوستو 1400 سال پہلے کا قصہ ہے کہ ایک دین اسلام بیمار تھا یوں تو لاکھوں طبیبوں نے دیکھا مگر یوں تو بسم اللہ یوں تو لاکھوں طبیبوں نے دیکھا مگر وہ حقیقی شفا کا طلبگار تھا جس میں اسلام سے جان جانے کو تھی پوری سینس آف اپروچ کرنا میں 6 مصر میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں دوستو 1400 سال پہلے کا قصہ ہے کہ ایک دین اسلام بیمار تھا یوں تو لاکھوں طبیبوں نے دیکھا مگر وہ حقیقی شفا کا طلبگار تھا جس میں اسلام سے جان جانے کو تھی ایسی مہلک وبا میں گرفتار تھا ڈھونڈتا تھا کوئی خاص دار شفا اس مسلسل بیماری سے بیزار تھا اس مسلسل بیماری سے بیزار تھا اتنا کہ بلا زخمی تھا اسلام اتنا بیمار تھا اسلام بیمار اور زخمی اسلام پہ نگاہیں پڑ گئی جبرائیل کی پھر ہوا کیا در احمد پہ جبریل لائے اسے در احمد پہ جبریل لائے اسے تسی اپنا ہاتھ اپنے دل پہ رکھنا دل علی علی کرے تو بات بولنے ورنہ مجھے در آئی تھی کوئی در احمد پہ جبریل لائے اسے اور کہا گر یہاں سے دوا مل گئی پھر کہیں اور جاننے کی حاجت نہیں تو سمجھ لے کہ تجھ کو شفا مل گئی جی میں نوکر تجھے رل کے آئے دری جی بسم اللہ جی میں نوکر در احمد پہ جبریل لائے اسے اور کہا گر یہاں سے دوا مل گئی پھر کہیں اور جاننے کی حاجت نہیں تو سمجھ لے کہ تجھ کو شفا مل گئی سدا سکھی رہو سدا سلامت رہو
ایک لمحہ تے ایک طویل سفر میں کیتا صرف جناب دی زیارت واسطے کچھ نہیں تے بندے بھی اتنے جڑے بیٹھے نے بھی جان دیں لاہور تو جھگیاں سیداں کوئی سفر بنتا بھی لاہور اور جھگیاں سیداں کچھ نہیں سفر کچھ نہ کچھ تو بنتا ایک میں گل آکھنی تے تسی ناراض نہ ہو لاہور اور جھگیاں سیداں دا ایک سفر بنتا جب میں لاہور اتنے آ گیا تو تسی بھی 2 قدم گاؤں جو خیر کچھ نہیں آ جو خیر سرکار تو نہ پہ 2 قدم گاؤں خیر آ بزرگ بیٹھے ہیں سر آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اگر مہربانی کرتے تو آگے بات 2 قدم آ جو خیر ہے بلا فضل کے ماننے والوں میں فاصلہ سے نہیں لگتا 2 قدم آ آپ بھی اگر کوشش کرتے ہیں کہ جگہ پڑھی بھی تھی تو آ جاتے میں پڑھتا ہے مجلس چاہیے اور کیوں در احمد جبریل لائے اسے اور کہا گر یہاں سے دوا مل گئی پھر کہیں اور جانے کی حاجت نہیں تو سمجھ لے کہ تجھ کو شفا مل گئی اب اسلام آ گیا رسول کے پاس اسلام آ گیا رسول کو بزرگوں کو سبق سنانے اپنے سے چھوٹے بھائیوں کو ایک کہانی سنانی ہے اپنے جوان بھائیوں کو ایک بات کہنی ہے در احمد جبریل لائے اسے اور کہا اگر یہاں سے دوا مل گئی پھر کہیں اور جانے کی حاجت نہیں تو سمجھ لے کہ تجھ کو شفا مل گئی مسئلہ یہ ہے کہ ممبر حسین پہ کوالٹی کو اور کوانٹیٹی کا فرق ہی ختم ہو گیا آپ یہ باتیں سنتے نہیں ہیں یہ باتیں ممبر پہ آتی نہیں ہیں آپ یہ باتیں سنیں تو یہ باتیں ممبر پہ آئیں لال خان صاحب ممبر کا معیار یہ رہ گیا ذاکر آیا ممبر تے سور لائی تھا کہ امر اپنو پھڑکا ساڑھی فرمائش دے تو مجمع کھلو گیا نا ادھر نہ ذاکری نہیں ہے ساڑھے جل سے اندر معیار یہ رہ گیا باہر آیا فضائل پڑھے ذاکر بندے کھلو گے مسائب پڑھے بندے کھلو گے باہر آکے پوچھے کیڑا پڑھے فلانا پڑھے کی پڑھے تقریر کر دیتی سے اور پڑھے کیے چھاڑ یار لنگر کریے ساڑھے جل سے اندر مجلس اندر قانون یہ رہ گیا اگلی نسل اگلی ذاکری ان باتوں سے محروم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ آپ یہ باتیں سنتے نہیں ہیں یہ باتیں ممبر پہ آتی نہیں ہیں زیادہ مجمع کھڑے ان باتوں پہ ہوتا ہے کسی کو حلالی کہو کسی کو حرامی کہو اور ویسے ہیں تو مجمع کتنی دیر تک میرے نال رلدہ ہوئے احمد مصطفیٰ دین اسلام کو ہر مصیبت میں جینا سکھاتے رہے جس قدر مرد چمٹے ہوئے تھے اسے سب کو آہستگی سے ہٹاتے رہے خدا نہ خواستہ کوئی بندہ کے والا بیمار پڑ جائے ہو جائے گا سب سے پہلے حکیم کے پاس فی الفور 2 چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے کڑوی دوا ایک ہوتا ہے میٹھا شربت کڑوی دوا ہوتی ہے کٹی اسے پھکی بولتے ہیں ایک ہوتا ہے میٹھا شربت یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں حکیم کے پاس پچھلے ہو بیٹھے ہو ٹر گئے ہو تو بھی ہاتھ چاہو تو زمانے دے امام سلام کرو بندہ جاتا ہے حکیم کے پاس ہوتی ہیں 2 چیزیں ایک ہوتی ہے کڑوی دوا ایک ہوتا ہے میٹھا شربت اسلام آ گیا محمد کے پاس محمد نے وہ 2 کون سی چیزیں دی ان 2 چیزوں میں کون سی کڑوی دوا تھی کون سا تھا میٹھا شربت میں تجھے بتاؤں 4تھے مصرے پہ غور کریں احمد مصطفیٰ دین اسلام کو ہر مصیبت میں جینا سکھاتے رہے جس قدر مرد چمٹے ہوئے تھے اسے سب کو آہستگی سے ہٹاتے رہے اور جتنی بھی بیماریاں تھی نہیں سب کے دامن سے اس کو بچاتے رہے محمد نے دیا کیا علم و ادب کی دوا کوٹ کے ار کے حب علی سے پلاتے رہے علم و ادب کی دوا کوٹ کے علم و ادب کی دوا کوٹ کے ار کے حب علی سے پلاتے رہے علم و ادب کی دوا کوٹ کے ار کے حب علی سے پلاتے رہے یہ میں نے آپ کو بتایا حکمت کا یہ میں نے آپ کو بتایا حکیم کا حکیم کے پاس بندہ جاتا ہے حکیم 2 چیزیں دیتا ہے کڑوی دوا اور میٹھا شربت یہ میں نے آپ کو بتایا حکمت کا اگلے جو 6 مصرے میں پڑھوں ان میں ذرا ڈاکٹری کا بھی سنو اب ہوا کیا علم و ادب کی دوا کوٹ کے آر کے حب علی سے پلاتے رہے پھر ہوا کیا ہاتھ مارا تو انہیں بولن دا کھاں وقت تسی بولو تے میرا کمال ہے سمجھ کے بولیں تو اپنی سماعت کو سلام کریں پھر ہوا کیا سوچ کر یہ محمد نے مانگی دعا اے خدا میرا ناصر ولی بھیج دے سوچ کر یہ محمد نے مانگی دعا اے خدا میرا ناصر ولی بھیج دے جھگیاں سیدہ آلے مجلس مک ونجے رات ہو ونجے تُس کے اپنے گھرن والا ونجو بستر تے ایک باری سمن لگو نا تے سوچیا ہے صحیح بھی سارے دن دی عزت بری مجلس سے ایک چھوڑ آیا اس چھوڑے ایک گل کیتی ہے چلو میں مجلس جنا بولیا بستر تے کیوں سندعا دے دینا سوچیا ہے صحیح ایک باری راتی بستر تے سمن لگیا سوچ کر یہ محمد نے مانگی دعا اے خدا میرا ناصر ولی بھیج دے ان انجیکشنوں کی ضرورت ہے اب ایک سرجن میں شکل علی بھیج
انجیکشنوں کی ضرورت ہے اب، ایک سرجن میں شکل علی بھیج دے۔ محمد نے مانگا سرجن۔ سرجن کہتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے کو، سرجن کہتے ہیں سرجری کرنے والے کو۔ ڈاکٹری کی دنیا کا بڑا معروف سا نام ہے سرجن۔ سرجن سرجری کرتا ہے، چیر پھاڑ کرتا ہے۔ اب سوچ کر یہ محمد نے مانگی دعا، اے خدا میرا ناصر ولی بھیج دے، ان انجیکشنوں کی ضرورت ہے اب، ایک سرجن میں شکل علی بھیج دے۔ لال خان صاحب کی بڑوں کا بس سرجن کہتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے کو۔ پھر سن لو، سرجن کہتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے کو، سرجن کہتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے کو، سرجن کہتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے کو۔ محمد نے مانگا سرجن، پھر ہوا کیا؟ ایک سرجن میں شکل علی بھیج دے۔ سرجن کہتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے کو، پھر ہوا کیا؟ 13 رجب کبریائی کلینک میں سرجن علی پیر لایا گیا۔ 13 رجب کبریائی کلینک میں سرجن علی پیر لایا گیا۔ 13 رجب کبریائی کلینک میں۔ پھر سن لو، سرجن کہتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے کو، محمد نے مانگا سرجن۔ اب ہوا کیا؟ 13 رجب کبریائی کلینک میں سرجن علی پیر لایا گیا۔ آنے والا جو سرجن تھا آتے ہی دیوار کو چیر کے در بنایا گیا۔ سرجن تھا آتے ہی دیوار کو چیر کے در بنایا گیا۔ دیوار کو چیر کے، جس بندے دی سرجری ہونی ہوئے نا، وہ اپنے نال والے ساتھ کے نا تو ضرور ہے میں نے جیتے بکھاؤ جس میری سرجری کرنی ہے۔ سرجن آ گیا 13 رجب کو، اسلام نے کہا مجھے وہ بندہ دکھاؤ جس نے میری سرجری کرنی ہے۔ اب ہوا کیا؟ 13 رجب کبریائی کلینک میں سرجن علی پیر لایا گیا۔ آنے والا جو سرجن تھا آتے ہی دیوار کو چیر کے در بنایا گیا۔ اسلام نے کہا مجھے سرجن دکھاؤ۔ پھر کافی عرصے سے بیمار اسلام کو دست احمد پہ سرجن دکھایا گیا۔ کافی عرصے سے کافی عرصے سے بیمار اسلام کو دست احمد پہ سرجن دکھایا گیا۔ نکلا سرجن بڑے کام کا دوستو، اس کی امداد سے حق سنایا گیا، اس کی امداد سے حق سنایا گیا۔ بھرے حلالیوں کے مجمع میں ایک ہاتھ میرے معیار کا بول دے، میں اسی برادری ہوں مگر وہ ایک بندہ بولے میرے معیار کا۔ نکلا سرجن بڑے کام کا دوستو، اس کی امداد سے حق سنایا گیا۔ میں بات تھا میں ایک بندہ بولے پر ایک بندہ بولے میرے معیار دا۔ سرجری سرجن کی کچھ ایسی کام آ گئی، لوگ اسلام کا ذکر کرنے لگے، اور جتنے بھی دشمن محمد کے تھے اس کی لا سیفگی کو سمجھنے لگے۔ جی بسم اللہ۔ اور جتنے بھی دشمن محمد کے تھے اس کی لا سیفگی کو سمجھنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، حالات تبدیل ہوتے گئے، 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 وقت گزرتا گیا، حالات تبدیل ہوتے گئے۔ اسلام کی صحت پروان چڑھ گئی، یہاں سے سرجن بھی جوان ہو گیا۔ اب ہوا کیا؟ 39 دن خیبر میں آ گئی جنگ، 39 دن کے بلا خیبر میں آ گئی جنگ، اور یہ وہ واحد جنگ ہے جس میں ہر روز رسول اعلان فرماتے تھے کل علم مرد کو دوں گا، 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 کل علم مرد کو دوں گا۔ آخری دن آیا جنگ کا، صبح فجر کی نماز کے بعد رسول مصلی عبادت پہ تھے، مصلی چھوڑا ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، ایک ٹبے پہ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی سی پریشانی تھی جنگ خیبر کے آخری دن رسول کے چہرے پہ، وہ ہوتا تو ہوتا، وہ ہے نہیں، وہ ہے مدینے میں، میں ہوں خیبر میں، وہ ہوتا تو ہوتا، وہ ہے نہیں، وہ ہے مدینے میں، میں ہوں خیبر میں۔ اب ہوا کیا؟ صبح فجر کی نماز کے بعد خیبر کے میدان میں ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے عمران شاہ جی، رسول خدا نے ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے نادی علی تعلیم کی۔ نادی علی نے قبلہ سفر شروع کیا، چلتے 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 نادی علی خیبر سے پہنچ گئی مدینے میں۔ صبح فجر کی نماز کا وقت تھا، علی مصلی عبادت پہ تھے، دروازے پہ تک الباب ہوئی، پتہ علی کو چل گیا رسول کی بھیجی ہوئی دعا ہے، میرا بلاوا آ گیا، مجھے جانا پڑے گا، مجھے جانا پڑے گا، مجھے جانا پڑے گا، مجھے جانا پڑے گا، میرا بلاوا آ گیا ہے، مجھے رسول نے بھیجا دعا کو، مجھے بلایا ہے، مجھے خیبر میں جانا پڑے گا۔ دستی علی نے مصلی کو تہ لگائی، مصلی ایک طرف رکھا، علی کھڑے ہوئے اپنے استبل کے قریب آئے، استبل کا دروازہ کھولا، اپنے گھوڑے کو باہر نکالا، راہوار کی پیشانی چومی، راہوار کی پیشانی چوم کے علی فرماتے ہیں گھوڑا مانتا ہوں تو حیدر کا راہوار ہے، موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے۔ فرماتے ہیں بسم اللہ تجھے حیدری، فرماتے ہیں گھوڑا مانتا ہوں تو حیدر کا راہوار ہے،
بھی تیری تیز رفتار ہے، گھوڑا مانتا ہوں تو حیدر کا راہوار ہے، موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے، تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک، میں بھی کرار ہوں تو بھی کرار ہے، تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک، میں بھی کرار ہوں تو بھی کرار ہے۔ علی راہوار کی پیشانی چوم کے فرماتے ہیں گھوڑا تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک۔ قبلہ ایک لفظ ہے طیارہ، طیارہ زبان پہ آتا ہے، ذہن میں اڑان آ جاتی ہے، جہاز آ جاتا ہے، لفظ طیارہ ہوگا مگر میں بولوں گا تیار، جب میں تیار بولوں تو آپ نے سمجھنا وہ طیارہ ہے، وہ جہاز ہے۔ علی فرماتے ہیں مانتا ہوں تو حیدر کا راہوار ہے، موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے، تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک، میں بھی کرار ہوں تو بھی کرار ہے۔ راہوار کی پیشانی چوم کے فرماتے ہیں گھوڑا تو اجل کے کنول کی غزل کا بدن پر نہیں ہے، تیرے پر تو تیار ہے، پر میں نے کہنا میں نے پر نہیں ہے، تیرے پر تو تیار ہے۔ عمران شاہ یہ جو میں نے تیار پڑھا یہ تیار تھا طیارے والا، یہ تیار تھا جہاز والا، اگلے مصرے میں میں ایک اور تیار پڑھا ہوں، وہ سن لو، وہ تیار طیارے والا نہیں، وہ تیار جہاز والا نہیں۔ عمران شاہ جی لال خان صاحب وہ تیار ہے آمادگی والا، جو جتنا سمجھے وہ اتنا بولے۔ علی فرماتے ہیں مانتا ہوں تو حیدر کا راہوار ہے، موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے، تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک، میں بھی کرار ہوں تو بھی کرار ہے۔ گھوڑا دیکھ لے جانا ہے خیبر میں، جا سکتا ہے تو ٹھیک، نہیں جا سکتا تو مجھے بتا دے، تو اجل کے کمل کی غزل کا بدن پر نہیں ہے، تیرے پر تو تیار ہے۔ دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار۔ جی جی میں نوکر جلے حضرت مالک علی ہاتھ سے حیدری، جی میں نوکر دوں یا علی، جی میں نوکر ہوں۔ دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے ورنہ جبریل جاننے کو تیار ہے، ورنہ جبریل جاننے کو تیار ہے۔ جو بندے شاعر بیٹھے ہیں آج کی مجلس میں وہ جانتے ہیں میں نے کتنی مشکل چیز پکڑی ہے۔ دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے ورنہ جبریل جاننے کو تیار ہے۔ علی فرماتے ہیں گھوڑا پریشان نہیں ہونا، گھوڑا گھبرانا نہیں، گھوڑا میں تجھے حوصلہ دیتا ہوں، گھوڑا دیکھ لے جانا ہے خیبر میں، وقت بڑا کم ہے مگر تو نے پریشان نہیں ہونا۔ گھوڑا دھوپ کا روپ محبوب کر، تیری چاہت کی ٹھنڈی ہوا ساتھ ہو، اس کو کیا فکر ہے راستوں کی بھلا، جس کی دھڑکن میں شیر خدا ساتھ، اس کو کیا فکر ہے راستوں کی بھلا، اس کو کیا فکر ہے راستوں کی بھلا، جس کی دھڑکن میں شیر خدا ساتھ ہو۔ شاعری کی دنیا کا مشکل ترین کام ہے کہ ایک لفظ ایک مصرے میں 3 بار آ جائے، یہ شاعری کی دنیا کا مشکل ترین کام۔ لال خان صاحب ایک لفظ ایک مصرے میں 3 بار آ جائے۔ نوید عباس نوید شاعر ہے فیصل آباد کا، آپ نے اس کی محنت دیکھنی ہے، اس نے بات کہاں پہ کی ہے، پھر مجھے دیکھنا ہے میں کہاں پہ کر رہا ہوں، پھر انہیں دیکھنا ہے یہ کہاں پہ سنتے ہیں۔ گھوڑا دھوپ کا روپ محبوب کر، تیری چاہت کی ٹھنڈی ہوا ساتھ ہو، یہ میرا ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے، تم میں سے ہر حلال زادے کو ولایت علی کی قسم دے رہا ہوں، میرا حق بنے رکھنا نہیں نہ بنے بول۔ دھوپ کا روپ محبوب کر، تیری چاہت کی ٹھنڈی ہوا ساتھ ہو، اس کو کیا فکر ہے راستوں کی بھلا، جس کی دھڑکن میں شیر خدا ساتھ ہو۔ گھوڑا راستے منزلوں میں بدل جائیں گے، پاک حسنین کی جب دعا ساتھ ہو، اس کی مشکل بھلا کیسے مشکل بنے، جس کی مشکل میں مشکل کشا ساتھ۔ جی بسم اللہ، جی میں نوکر، اس کی مشکل بھلا۔ مشکل بھلا کیسے مشکل بنے، جس کی مشکل میں مشکل کشا ساتھ ہو، جس کی مشکل میں مشکل کشا ساتھ ہو۔ راہوار کی پیشانی چومی علی نے، راہوار کی پیشانی چوم کے علی فرماتے کیا ہیں، اے میرے جانس پر، اے میرے جانس پر۔ شعر پڑھنے سے پہلے میں بتا دوں جو اگلی میں بات کر رہا ہوں اس میں علی کا ایک بھی اختیار نہیں پڑھ رہا، جتنے اختیار پڑھ رہا ہوں اتنے سارے علی کے گھوڑے کے پڑھ رہا ہوں۔ شعر پڑھنے کے شروع میں بتا رہا ہوں، بعد میں کوئی بندہ نہ کہ بتایا نہیں تھا، علی کے اختیارات نہیں پڑھا، علی کے گھوڑے کے اختیارات پڑھوں۔ علی فرماتے ہیں اے میرے جانس پر نہیں تیرے پر، پھر بھی جبریل سے تیز پرواز کر۔ خیر کوئی نہیں، اے میرے جانس پر نہیں تیرے پر، پھر
بھی جبریل سے تیز پرواز کر، گھوڑا کہکشاں کو ذرا اپنا رستہ بنا، بن کے بجلی ذرا آسمان سے گزر۔ علی اپنے گھوڑے کو یہ اختیارات دے رہے ہیں، یہ علی کے اختیارات نہیں۔ یہ اگلی جو بات میں کروں اس میں علی کے گھوڑے کے اختیارات پڑھوں۔ جیڑا بندہ عقیدہ رکھتا ہے میرے ہونے تھی پڑھیا تو لے، میرا اگلا جملہ تو لے، برابر آوے تو بولی، ورنہ مرشد رہی تھی کوئی نہیں۔ اے میرے جانس پر نہیں تیرے پر، پھر بھی جبریل سے تیز پرواز کر، کہکشاں کو ذرا اپنا رستہ بنا، بن کے بجلی ذرا آسمان سے گزر۔ گھوڑا تیرے پہلے قدم کو فلک چوم لے، دھول قدموں کی اڑ کے گرے چاند پر۔ گھوڑا تیرے پہلے قدم کو فلک چوم لے، دھول قدموں کی اڑ کے گرے چاند پر۔ اور دعا ختم ہونے سے پہلے ذرا ختم ہو جائے خیبر کا لمبا سفر، اور دعا ختم ہونے سے پہلے ذرا ختم ہو جائے خیبر کا لمبا سفر، اور دعا ختم ہونے سے پہلے ذرا ختم ہو جائے خیبر کا لمبا سفر۔ آخری غلط یا علی مدد۔ گھوڑا کہتا ہے مولا مجھے بتائیں تو صحیح، مولا وقت اتنا کم، مولا سفر اتنا لمبا، مولا یہ میں جاؤں گا کیسے؟ علی راہوار کی پریشانی چونکہ فرماتے ہیں گھوڑا پریشان نہیں ہونا، گھوڑا تو چلے تو تیری چال پر زندگی، گھوڑا تو نے چلنا ہے سیاہ، میں تجھے بتاؤں تو چلے تو تیری چال پر زندگی۔ ایک طرف موت بھی آج حیران ہو، ہر بندے دے نزدیک کھیڑ ہی نہیں کہ اپنے پتر مولی نگاہ تے دعا دے۔ میں پھر بھی یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں کہ جن بندوں کے گھر کا چولہا علی کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے، وہ بندہ اپنا ہاتھ اٹھا کے حسین کو سلام کرے۔ جس بندے کے گھر کا چولہا علی کی جوتی کے صدقے میں نہیں جلتا، وہ بندہ اپنی داد اپنی جیب میں رکھے، اس کی داد مجھے چاہیے بھی نہیں۔ علی فرماتے ہیں گھوڑا تو نے جانا ہے سے، گھوڑا تو چلے تو تیری چال پر زندگی۔ ایک طرف موت بھی آج حیران ہو، تجھ پہ بیٹھوں تو آنکھیں میری بند ہو، آنکھیں کھولوں تو خیبر کا میدان۔ تجھ پہ بیٹھوں تو گھوڑا، تجھ پہ بیٹھوں تو آنکھیں میری بند ہوں، آنکھیں کھولوں تو خیبر کا میدان ہو۔ مولا نے یہ بات کی، راہوار نے اپنا سر مولا کے قدموں پہ رکھا۔ مولا نے یہ بات کی، راہوار نے اپنا سر مولا کے قدموں پہ رکھا، اور سر رکھ کے کہتا ہے کیا ہے؟ مولا میرا سر تیرے قدموں میں ہے، اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی برسات ہے۔ مولا یہ بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے میرے سے کہا ہے دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے، ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے۔ مولا یہ جبرائیل کی تیزی ہے کیا جو آپ میرے سے کہہ رہے ہیں دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے، ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے۔ علی فرماتے ہیں گھوڑا میں تجھے بتاؤں جبرائیل کی تیزی ہے کیا؟ جبرائیل رسول کو لے کے گیا تھا معراج پہ، اتنی 1000 سال اللہ سے باتیں، اتنا 1000 سال لمبا سفر۔ علی فرماتے ہیں گھوڑا جبرائیل رسول کو لے کے گیا معراج پہ، اتنے لمبے سفر میں آنے جانے میں اس نے وقت اتنا کم لگایا تھا، جب یہ لے کے گیا اور واپس لایا وقت اتنا کم لگا تھا، وضو کا پانی گر رہا تھا، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، بستر کی گرمی قائم تھی۔ مولا بس، مولا صرف یہ جبرائیل کی تیزی، اور آپ میرے سے کہہ رہے ہیں دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے، ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے۔ مدینے کی زمین میں اس وقت زلزلہ آیا جس وقت علی کے گھوڑے نے اگلی بات کی۔ میری تمنا ہے تجھے جملہ سمجھ آ جائے اور تو میرے معیار کو مجھے دعا دے دے۔ گھوڑا کہتا ہے مولا میرا سر تیرے قدموں میں ہے، اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی برسات ہے۔ آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے، یہ معراج کی رات ہے۔ گھوڑے نے کہا تجھے حیدری، علی کا گھوڑا کہتا ہے مولا میرا سر تیرے قدموں میں ہے، اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی برسات ہے۔ آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے، یہ معراج کی رات ہے، دن نہیں ہے یہ معراج کی رات ہے۔ آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا، آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا جڑی اگلی گل میں کرن لگا ممبر حسین تے میں آدھا پیاں گل میں اتنی وزنی کروں گا تسی میری گل پچا سکتے ہی نہیں، میری گل اتنے ضائع ہو سکتی ہی نہیں۔ ایک بندہ بھی چپ کر گیا، میں بندہ گیا کہ شاگردی اختیار کر سا بڑا پیڑے تو میری گل چھوڑیا۔ گھوڑا کہتا ہے مولا میرا سر تیرے قدموں میں ہے، اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی برسات ہے۔ آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے، یہ معراج کی رات ہے۔ اس نے کہا تیری جوتی کے صدقے میں میرے لیے کیا بلا وقت کی کوئی اوقات ہے؟ او میں کسی اور کی بات کرتا نہیں، آج جبریل چھو لے تو پھر بات۔
تیری جوتی کے صدقے میں میرے لیے کیا بھلا وقت کی کوئی اوقات ہے، میں کسی اور کی بات کرتا نہیں، آج جبریل چھو لے تو پھر بات ہے۔ مولا نے یہ بات سنی، مولا اس کے اوپر سوار ہوئے، بولی میرے میاردہ مگے میری آج دی نوکری، مولا اس کے اوپر سوار ہوئے۔ اب یہ چلتا بھی جا رہا ہے، ٹہلتا بھی جا رہا ہے، علی اس کے اوپر سوار ہیں، گھوڑے کی آنکھوں میں تھوڑا سا ناز ہے، چہرے پہ تھوڑی سی خوشی ہے، اور کہہ رہا ہے علی کا گھوڑا۔ سن لو، اگلے 6 مصروں میں علی کے اختیارات نہیں پڑا، علی کے گھوڑے کے اختیارات پڑا۔ علی نہیں کہہ رہا، علی کا گھوڑا چلتا بھی جا رہا ہے، اور علی نہیں کہہ رہا، علی کا گھوڑا کہہ رہا ہے اے صبا سن ذرا راستہ تو بتا، دیکھ مسند نشین ہو گیا مرتضیٰ۔ علی نہیں کہہ رہا، علی کا گھوڑا کہہ رہا ہے اے صبا سن ذرا راستہ تو بتا، دیکھ مسند نشین ہو گیا مرتضیٰ۔ راستو دوستو کچھ کہو کچھ سنو، کچھ بنو کچھ سنو، میں کروں معجزہ، راہ گزر تو ٹھہر جا ادھر کی ادھر، میں ادھر کی ادھر کا کروں کچھ پتا، اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے رہ کھڑی، میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ، میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ۔ باتیں کرتے 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 علی کا گھوڑا آ گیا مدینے کی آخری حدود پہ، مدینے کے دروازے پہ آ گیا علی کا گھوڑا، لائن آف کنٹرول پہ علی کا گھوڑا کھڑے ہو گئے۔ اب کہتے کیا ہے منظر یہ ہے، علی کے گھوڑے کے اگلے 2 سمے مدینے سے باہر، پچھلے 2 سمے مدینے کے اندر، اور علی کا گھوڑا کہتا ہے سانس رک جا ذرا، وقت تھم جا ذرا، کیوں پچھلے سم میرے تن کے مدینے پہ ہیں، مولا حکم دے اس کو بھی مار دوں، اگلے سم میرے مرحب کے سینے پہ۔ وقت تھم جا ذرا، پچھلے سم میرے تن کے مدینے پہ ہیں، مولا حکم دے اس کو بھی مار دوں، اگلے سم میرے مرحب کے سینے پہ۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ سدا سکھی رہو، سدا آباد رہو۔ فضائل میرے حصے کا ہو گیا، 2 جملے مصائب کے۔ وہ بی بی دادی ہو جائے جو دور سے آتی ہے، دیر سے جاتی ہے، خیبر کی جنگ علی نے جیت لی، یہاں پہنچ گئی پھر اسلام کی صحت، یہاں پہ تندرست ہو گیا اسلام۔ پھر ہوا کیا، یا اچانک قضا کی ہوا چل پڑی اور محمد رئیس سے ادب چل بسا۔ ایک گل کرنی ہے تو یا علی مدد، یا اچانک قضا کی ہوا چل پڑی اور محمد رئیس سے ادب چل بسا۔ رو نہ رو تیری اپنی مرضی، یہ گل تو میں کرنی ہے۔ یا اچانک قضا کی ہوا چل پڑی اور محمد رئیس سے ادب چل بسا، کچھ دنوں بعد خیر النساء چل بسی، یعنی جب سے مجسم ادب چل بسا۔ پھر 31 برس بعد کوفہ کی مسجد میں شیر خدا ذی نسب چل بسا، یوں ہی کچھ سال گزرے حسن چل بسے، یعنی جب سے مجسم حسب چل بسا۔ یہ اتنی ساری شخصیتیں چلی گئیں، یہاں پر تھی اسلام کی صحت، یہ اتنی ساری ہستیاں چلی گئیں۔ پھر ہوا کیا، اسلام کی بات کر رہا ہوں، اس کو ظلمت کی ایسی ہوائیں چلیں، گرد پڑتی رہی حق کی تحریر پہ، لڑکھڑاتا سنبھلتا مچلتا ہوا آ گیا دین دہلیز شبیر پہ۔ لڑکھڑاتا سنبھلتا مچلتا ہوا آ گیا دین دہلیز شبیر۔ حسین گھر سے باہر آئے، اسلام زخمی بیمار لڑکھڑاتا سنبھلتا مچلتا ہوا۔ اسلام تمہیں ہوا کیا؟ دین کہتا ہے مولا میں تجھے کیا بتاؤں، مولا میری یہ زخمی حالت اس وجہ سے ہوئی ہے، میں اتنا بیمار اس وجہ سے ہوں، مولا میں تجھے کیا بتاؤں، مولا میرے محسن نے آنکھیں جو ہی بند کی اس کے قول و عمل کو بھلایا گیا، مولا میرے محسن نے آنکھیں جو ہی بند کی۔ اگلی بات دین نے کی، مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا، میری تمنا ہے تجھے جملہ سمجھ آ جائے تو اتنا ماتم کر سکے جتنا علی کی بیٹیاں چاہتی ہیں۔ مولا میں تجھے کیا بتاؤں، مولا میرے محسن نے آنکھیں جو ہی بند کی اس کے قول و عمل کو بھلایا گیا۔ 3 دن بعد دنیا کو فرصت ملی تب نبی کا جنازہ اٹھایا گیا۔ مولا میں تجھے کیا بتاؤں، مولا میرے محسن نے آنکھیں جو ہی بند کی
اس کے قول و عمل کو بھلایا گیا۔ 3 دن بعد دنیا کو فرصت ملی، تب نبی کا جنازہ اٹھایا گیا۔ مولا میں تڑپنے لگا جب محمد کی بیٹی کے پاکیزہ در کو جلایا گیا۔ مولا میرا دل بجھ گیا جب علی جیسے راہبر پہ تیغ ستم کو چلایا گیا۔ مولا میرا دل بجھ گیا جب علی جیسے راہبر پہ تیغ ستم کو چلایا گیا۔ اتھو تیری ہنج آ گئی دکھی علی دیاں دیاں تیرتے میرتے راضی حسین۔ مولا میرا دل بجھ گیا جب علی جیسے راہبر پہ تیغ ستم کو چلایا گیا۔ مولا میں تجھے کیا بتاؤں مولا، جو میری فکر سے بے خبر لوگ تھے، جنہیں سید بیٹھے ہو ماتم کرن انتی دی اپنی مرضی ہے۔ مولا میں تجھے کیا بتاؤں مولا، جو میری فکر سے بے خبر لوگ تھے وہ میرے ضابطوں کو بدلنے لگے۔ مجھے کہہ آ گئی اس گھڑی خون کی جب جنازوں پہ بھی تیر چلنے لگے۔ مولا مجھے کہہ آ گئی اس گھڑی خون کی جب جنازوں پہ بھی تیر چلنے لگے۔ حسین نے اسلام کی بات سنی۔ حسین فرماتے ہیں اسلام تو یہیں رک گھر کے دروازے پہ، میں اندر جاتا ہوں اور ساتھ ہی طبیبوں سے مشورہ کر کے آتا ہوں۔ حسین گھر کے اندر داخل ہوئے۔ علی کی علی بیٹی شام کی قیدن گھر کے دروازے بیٹھی ہوئی تھی۔ لال خان صاحب 28 رجب تھی اس دن۔ حسین بہن کے پاس آئے، بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں بہن زینب یاد ہوگا تمہیں ایک باج شفا تھا دکھایا گیا بزم انوار میں۔ بہن زینب تمہیں یاد ہے وہ پرانی سی بات، وہ ایک تحریر ہمیں دکھائی تھی، یاد ہوگا تمہیں ایک باج شفا تھا دکھایا گیا بزم انوار میں، جس کی جو دعر کیوں یہ آنسو آئیں تو مانگ لینا۔ وہ زینب تمہیں یاد ہے وہ پرانی سی بات، بہن زینب یاد ہوگا تمہیں ایک باج شفا تھا دکھایا گیا بزم انوار میں، انبیاء ڈر گئے اوصیاء ہٹ گئے، اتنا دکھ تھا شرائط کے انبار میں۔ بہن زینب سینہ اکبر کا بازو علمدار کے اپنا سر لکھ دیا میں نے اقرار میں۔ اس تحریر کی بات کروں حسین فرماتے ہیں بہن زینب یاد ہوگا تمہیں ایک باج شفا تھا دکھایا گیا بزم انوار میں، انبیاء ڈر گئے اوصیاء ہٹ گئے، اتنا دکھ تھا شرائط کے انبار میں۔ سینہ اکبر کا بازو علمدار کے اپنا سر لکھ دیا میں نے اقرار میں، جہاں بے ساختہ میں نے روکا قلم وہاں لکھا تھا زینب ہے بازار میں۔ بسم اللہ، جہاں بے ساختہ میں نے روکا قلم وہاں لکھا تھا زینب ہے بازار میں۔ بہن زینب تو نے اس شرط پہ دستخط کر دیے، ایک تو 1.5 منٹ بڑے آرام سے بڑی تسلی سے۔ بہن زینب تمہیں یاد ہے تو نے اس شرط پہ دستخط کر دیے، اب شرائط کی قیمت ادا کیجئے، دین زخموں سے پنہال ہے آپ اسے، میرا سر اور اپنی ردا دیجئے۔ حسین نے یہ بات کی۔ بہن زینب کہتی ہے بھائی حسین حکم کر۔ حسین فرماتے ہیں بازار میں جانا پڑے گا۔ زینب نے کہا تعمیل ہوگی، چادر اٹھوانی پڑے گی۔ زینب نے کہا تعمیل ہوگی۔ اب ہوا کیا، قافلہ تیار ہو گیا 28 رجب، قافلہ گھر سے نکلنے لگا، بلک بلک کے حسین اونچا روئے۔ علی کی بیٹی قریب آئی، حسین کیا بات ہے روتے کیوں ہیں؟ حسین فرماتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے زینب، میں روئے اس لیے رہا ہوں، مجھے میرا بھائی حسن یاد آ رہا ہے، اکبر جا رہا ہے اس کے ساتھ سجاد ہے، مجھے میرا بھائی حسن یاد آ رہا ہے، آج میرے ساتھ میرا بھائی حسن ہوتا تو میں بھی ذرا فخر سے چلتا، میرے ساتھ میرا بھائی حسن نہیں۔ حسین نے یہ بات کی، علی کی علی بیٹی نے حسین کی گردن چومی، رو کے فرماتی ہیں حسین رو نہ پریشان نہ ہو، آج کے بعد تیرا حسن بھی میں، تیری زینب بھی میں، تیرا حسن بھی میں، تیری زینب بھی میں۔ حسین خوش ہوا، حسین آگے چلا، یہ قافلہ چلتا گیا، مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، جنت البقیع کا قبرستان قریب آیا، قبرستان قریب آنے کی دیر تھی، پھر حسین اونچا رویا۔ زینب قریب آ کے فرماتی ہیں بھائی حسین آپ کیوں روتے ہو؟ میں نے کہا میں بازاروں میں جاؤں گی، میں قیدر بنوں گی، میں چادر اٹھواؤں گی، میں تمہارا حسن بنی، تمہاری زینب بنی، بھائی حسین آپ کیوں روتے ہو؟ حسین رو کے فرماتے ہیں بہن زینب میری مجبوری ہے، میں یہاں مدینے سے نکل رہا ہوں، مجھے میری ماں زہرا بڑی یاد آ رہی ہے، آج میرے ساتھ میری ماں ہوتی۔ حسین کا گلا سن کے کہتی ہے بھائی رونا پریشان نہ ہو، آج کے بعد تیری ماں زہرا بھی میں، تیری بہن زینب بھی میں، آج کے بعد تیری ماں زہرا بھی میں، تیری بہن زینب بھی میں۔ قافلہ تیار ہو گیا، چلتا گیا، علی کی علی بیٹی کے مختلف کردار سنو، زندگی باقی تو ملاقات باقی، یہ بی بی گھر سے چلی تو حسن بنی، قبرستان کے پاس آئی تو زہرا بنی، پھر کربلا کا میدان آ گیا، لوٹ پہ گئی شہیدوں کے خیموں کو، شام میں غریب آ گئی، اس بی بی نے پہرا دیا، یہ بی بی عباس بن گئی، قیدر ہو کے شام اور کوفہ گئی، شام کے دربار میں اس بی بی نے خطبہ دیا، یہ بی بی علی بن گئی۔ یہ مختلف کردار ہے، میری بی بی کے گھر سے چلی تو حسن بنی، قبرستان کے پاس آ گئی، بی بی زہرا بن گئی، شام میں
غریباں